صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے جو قرآن نے مقاصد بیان کیے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ کتنے مقصد بیان کیے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ چونکہ گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد، تو قرآن نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ اور نمبر 3، لوگوں کو تعلیم دینا، علم سکھانا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مقاصد پر توجہ ڈالے کہ جو آپ کے تشریف لانے کا مقصد تھا، میں اس پہ توجہ ڈالوں۔ 1400 سال سے امت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ان تینوں باتوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں: قرآن پاک کی تلاوت، اور اپنے اندر کو صاف کرنا، غلط سوچ فکر، غلط عقیدہ، رسم رواج، خرافات، بدعات، اور نمبر 3، علم کا حاصل کرنا اور علم کا پھیلانا۔ بات سمجھ آئیے؟ لیکن بدقسمتی یہ بھی دیکھیں، یہ خوش قسمتی تھی اور ایک بدقسمتی بھی ہے۔ یہ تائیں میں آکھی رکھا نا، چٹی کھاتے تے توانوں کالے رنگ دا نہ دساں تے توانوں چٹے دا چنگی طرح چانن نہیں ہونا۔ خوش قسمتی کے سامنے بدقسمتی بھی بتاؤں نا کہ بدقسمتی کیا ہے۔ بعض لوگ صرف ظاہری طور پر کام شروع کر دیتے ہیں، یہ صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ بڑھاؤ، کپڑے چنگے سونے ستھرے صاف ہوئے، لیکن اس دی تہ باطن حقیقت اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ کپڑا حلال دا ہے حرام دا یہ نہیں دیکھنا، بس صاف ہوئے۔ کھاونا بکرے دا گوشت بھاوے کسی تے چوری پھدے ہوئے کیوں نہ ہو، ظاہری چس بنا کے رکھو۔ ککڑ گوشت مرغی کا کھانا ہے، بھاوے گواڑیاں دی بدی ہوئی ہوئے، ٹھیک ہے، دب دے ہو، گوشت کھائیں گے۔ خوش قسمتی امت کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے مقاصد میں کھپ گئے، اور بدقسمتی ان لوگوں کی جو صرف ظاہر میں پھنس گئے۔ ہمیں خوش قسمت بننا ہے یا بدقسمت بننا ہے؟ خوش قسمت۔ توجہ رکھنا، سرکار کی تشریف آوری کے مقاصد میں ایک بات تزکیہ تھا، لوگوں کے اندر سے غلط چیزوں کو ختم کرنا، ان کے دامن کو صاف کرنا، ان کے دل کو پاک کرنا۔ لیکن آج کل لوگ گلیاں صاف کریں دے کھلوتے ہیں،
کئی گھر دے جناب جالے مالے صاف کر کے تے کئی باہر پھول بوٹے سٹن نو لگے کھلوتے ہیں. او خیر ہی نے بس صفائی ستھرائی جو حضور تشریف لایا ہے. قرآن آتا ہے اندر صاف کر تو باہر گلیاں نو چمڑیا کھڑا ہے. میں تو حیران ہاں قرآن پاک ہائے ہائے قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز اور منبع ہے. کوئی اس پہ غور تو کرے. حضور تشریف لائے انسانیت کے تزکیہ کے لیے کہ وہ اپنا آپ صاف کرے او گلیاں صاف کریں دا کلا. سرکار تشریف لائے کہ تو اپنا من سجا او بازاراں نو سمجھا جا کھلوتا تے چمکائیندہ دھمکائیندہ کھلوتا ہے. آقا تشریف لائے کہ آپ علم و حکمت میں لگو. ہو سکے نہیں میرے کو تو ٹائم ہی نہیں مولوی صاحب علم والی گلاں دا میں تو کم اسی نہیں کر سکتے کی کریں سارے کو تو ٹائم نہیں ہے. مقاصد قرآنیہ ان کی طرف اگر آپ غور کریں جو چیز قرآن دعوت دے رہا ہے اگر آپ اس پہ کھپ رہے ہیں تو سمجھیں کہ سرکار کے تشریف لانے کے مقاصد پہ ہم لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ پھر شکر کرنا چاہیے. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں شکر کریں. قرآن پاک کی تلاوت آپ شب و روز کرتے ہیں شکر کرنا چاہیے کہ سرکار کے تشریف لانے کا مقصد تھا. آپ علم سیکھنے سکھانے پہ لگے ہوئے ہیں شکر کریں. آپ اپنے آپ کا تزکیہ غلط چیزوں سے اپنے دامن کو صاف پاک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں شکر کریں کہ میرے آقا تشریف بھی اس لیے لائے تھے. اور اگر اس کے علاوہ آپ کی سوچ و فکر کا محور کوئی اور چیز ہے تو پھر سمجھے کہ راہ میں غلط ٹور پہ ہاں. یہ پٹڑی ہو ادھے نہیں وہی دیدے میں بجنا. افسوس یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ بھی نہیں افسوس ہو رہا کہ ایسا غلط پاسے وہی دے پایا ہے. حکیم الامت مجدد دین و ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹرین میں میں چڑھا تو ایک آدمی بیٹھا تھا میں بھی بیٹھ گیا. وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب وہ فلانا ٹیشن چوکھا دور ہے. اور میں کہوں بابا وہ تو ٹپ گیا ہی. ہے ٹپ گیا ہے. پہلے بڑا ٹھاٹ باٹ نہ لت تے لت رنگ کے ٹنگ تے ٹنگ رکھ کے مچھا لوائیں بٹ دے کے بیٹھا ہی. جیلے میں آ کے ٹیشن تو ٹپ گیا ہی. ہاں ٹپ گیا. ہوں جناب کدی ایدو بوئے چو این جھاتی پاوے کئی ایدو تو جھاتی پاوے ان آرام نہ آوے. حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو احساس پیدا ہوا کہ میں اب غلط راستے پہ جا رہا ہوں وہ یوں بے چین ہوتا ہے. اور میں چونکہ صحیح راستے پہ جا رہا تھا میں آرام سے بیٹھا ہوں. افسوس یہ ہے کہ ہمیں غلط راستے پہ جاتے ہوئے یوں بھی پریشانی نہیں ہو رہی کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. میں نے غلط کو ٹھیک سمجھا ٹھیک کو غلط سمجھا. آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ساری دنیا ایک جہی تو نہیں ہوتی. کون ہے جگہ ٹھیک نو غلط تے غلط نو ٹھیک آتا ہے. میں گلا میں ہوں تو دس دینا کوئی واڈا ونجن کی لوڑ ہے. صحیح سمت وہ ہوگی صحیح سمت وہ ہوگی کہ جو آپ ٹکٹ لیں ٹکٹ لینے کے بعد صحیح گاڑی پکڑیں. وینا لاہور ہے تو لاہور کی گڈی تے چڑھو. وینا لاہور ہوئے تو بندہ کراچی والی بس چڑھ جائے گڈی چڑھ جائے ٹرین چڑھ جائے چلو لاہور اپڑ ویسا یہ تو وہ ملنگ جی میں چڑھیا وہ کام بننا. ایک ملنگ چڑھ پیا ٹرین پہ کھانے وال دے اسٹیشن تو بیٹھا میں نے تو جانا ہے کراچی جانا ہے. گاڑی جا رہی تھی لاہور. اس نے کوئی 2-4 پیالے پیے ہوئے تھے اس کو پتہ نہیں چلا گڈی این منہ کر کے جیڑی کھلی ہے اس تے چڑھنا یا اگلی تے چڑھنا. وینا کراچی سے تو لاہور والی تے چڑھ گیا.
اس آخیا ہوں برس بج کے اتنے سائیں پاؤنا آپ 4-5 گھنٹے لگ سن کوئی وقت لگ سی بد تلے لایا سا بد انہیں کوئی تھوڑا جہا لاندہ چڑھتا تھے اگا سفر ٹرتا رہی سی 2 گھنٹے بعد پوچھتا ہے نیچے بھائی کیڑی جا آئیے انہیں آخیا جی یہ تو اکاڑ آیا کھلوتا ہے اچھا بس سائیں پیا گھنٹے بعد باز آ گیا بھائی کیڑی شا ہے کیڑی جا ہے انہیں آخیا یہ تو ہڑپا ٹپی پہنی ہے گڈی اس نے اے کمال ہے واہ مولا تیرے رنگ ہکا گڈی ہے اتو والے کراچی پہ وہی تلو والے لاہور پہ بھائی ٹکٹ لے کے اپنا رخ سیدھا کر کے گیڑی گڈی ٹھیک بہندی پئی اس تے چڑھیے جنت کی طرف جانے والی جو گاڑی ہے اس گاڑی پر سوار صحابہ اگر جنت میں جانا ہے جس گاڑی پہ صحابہ سوار ہے اسی گاڑی کے آخری ڈبے میں آپ کو بھی سوار ہونا پڑے گا گل میری ٹھیک ہے یا غلط ہے صحابہ دی گڈی تے این مو کیتی ویندی ہوئے تے ساڈی این کیتی ویندی ہوئے ساڈا یہ گڈی دا چھکڑا جنت جی بھائی سی یہ تے چیچو کی ملیا وانی کھلونا ہے توجہ صحابہ کو دیکھیں سادگی طبیعت کے اندر کتنا سرکار سے پیار محبت الفت احترام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد پہ نظر سرکار کی تشریف آوری پہ اپنا وقت کھپانا قرآن پاک کی تلاوت علم و عمل کے اندر لگنا اپنے آپ کا تزکیہ کرنا تزکیہ نفس اپنے دامن کو خرافات سے بچانا ان کی زندگی اسی پہ کھپ رہی ہوتی تھی وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے کہ سرکار کے تشریف لانے پر میں کوئی ظاہر سجا لوں میں کوئی ظاہر کو خوشنما بنا لوں میں گلی محلہ اڑوس پڑوس گھر میں اس چیز کو سجاؤں نہیں انہوں نے سرکار کے مقاصد پہ نظر کر کے اپنے باطن کو سجایا ہے جو جنت جانا چاہتا ہے وہ بھی اپنے باطن کو سجا کے اسی گاڑی پہ چڑھے جس پہ صحابہ جا رہے ہیں تو صحیح چڑھنا چاہتے ہو یا کوئی نہ لوگوں نے ویکھی رکھنا بھائی کوئی کیدے بہندا پیا چڑھنا نہیں ہر کہنے پیچھو جی دے کوئی آگے ہاں ٹھیک ہے چل ایک بھیڑ بہندی پئی آئی دوئی ہوتے پیچھو بہندی پئی بھیڑا تو ہوندیاں چھوٹیاں کملیاں جدو بگاڑ آندا پہ ہوئے بھیڑی ہو جی کملی شاہ وہ اسے دے ٹور پاؤندی ہے ایلا میں نانی دے گھر لڑائی وہیں تھوڑی نہ بھائی دنیا میں آپ ہوش سے رہیں دنیا ایک شیطانی جنگل ہے یہ شیطان آپ کو فرگلانے کے لیے اپنے ہر نو پیج کے ساتھ تیار بیٹھا ہے اگر آپ اس دنیا کے جنگل سے بچ کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے قائد اور رہبر کو پہچانیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا کے فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچاؤں تو قائد مضبوط ہونا چاہیے قائد صحابہ کو مانے قائد امام الانبیاء کی جماعت کو تسلیم کرے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں افریقہ کی جنگل میں تبلیغی جماعت پھنس گئی جنگل ایڈے گھاٹے ہوندے نا وہ جو دمی دے جو ٹورے نا گم کے شام تائی اتھائی آئے کھلوتے نا جی ٹورے اتھائی کھلوتے اگر یار ایک ہی گل ہے ٹر کے ساڑیاں تا پیلیاں میں پیڑ شاہ گئی ہے جتھے گیا تھے جتھو ٹوریا تھے اتھائی کھلے ہیں تے رات لاندی پئیے تے ہون تا کوئی بگھاڑ تے کتے تے جناب جی شیر تے گدر تے ساری شہیاں تے بدن کھا بھائی نہیں ہے کیا کریے پریشان کھلوتے ہیں ایک بندہ نظر آیا اس نے کہا کیوں صوفیوں پریشان کیوں کھلے ہو انہوں نے کہا بابا پریشان کیوں نہ ہوئی ہے ساڑی تا ببری بجدی پئی
تے ہونے بگاڑ نکلنے تے ہونے شیر تے چیتے تے سپ یہ نکل میں بندے وہ تک تسا بجنا کی دے انہاں کہ جی ایسا فلان اچھا چلو آؤ میرے پیچھے پیچھے ٹر دے آؤ میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا اگر میرے پیچھے رہو گے تو میں تھوڑی دیر میں تمہیں صحیح راستے پہ ڈال دوں گا جنگل سے نکل جاؤ گے چل پڑا وہ آگے آگے اور جماعت وہ بڑی سڑک پہ چڑھا جماعت وہ اس کو چھوڑ کر ایک چھوٹے پگ ڈنڈی والے راستے پہ چڑھ پڑا جماعت پیچھے وہ کوئی چھوٹا سا راستہ اختیار کرے جماعت اس کے پیچھے کوئی بڑا راستہ اختیار کرے جماعت اس کے پیچھے جہاں جہاں وہ گھومے وہ اس کے پیچھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آئے تو یار بڑا روڈ پہ وہیں دا صحیح نہ سیر دیر بنی ہے یار آئے تو چون ساویل نظر پہ آدھی یہ پائی ساتھ توتے ہی بیٹھے ہوئے تو چون کام بڑھ میرا ادھر مانج بنجا ٹائیں ٹائیں بھی کریں دے بیٹھے اپنا چینل ہی چلائی بیٹھے نہیں جائیں تو پاپا مائے تھا لیکن نہیں میرے دوستو اگر جماعت کو بچنا ہے تو پھر بابا کی ابتدا نہیں چھوڑنی یہ جنگل بڑا خونخوار جنگل ہے اس میں انسان حیوان کسی کی کوئی قدر نہیں حیوان کسی کو کچھ نہیں سمجھتے دوستو یوں ہی ایک دنیا کو سمجھو اس میں شیطان نے مختلف قسم کے درندے بٹھا رکھے ہیں ایمان کے ڈاکو بٹھا رکھے ہیں مختلف قسم کی چیزیں ایمان کے ضائع کرنے والی موجود ہیں اگر آپ ایمان بچانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے جن کو قائد بنایا ما انا علیہ و اصحابی کا طبقہ دیا کہ میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرتے رہنا قیامت تک کی امت کے لیے نجات کے لیے اصول اور ضابطہ ہے اگر کامیابی چاہیے صحابہ کا رستہ بناؤ میں نے کہا صحابہ جس راستے سے جائیں ادھر جانا جدھر نہ جائیں ادھر نہ جانا ایک بندہ کہنے لگا علی صاحب صحابہ نہیں کیتا تھا اصحابت کر لی تھا کی ہوتی میں کہا ہو سی تو کچھ نہیں سیدھا کہا بائی پاس بھائی سو میں نے ایک مفتی صاحب ہے ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت اپنی جائیداد صرف بیٹوں کو دیتی ہے بیٹیوں کو نہیں دیتی تو کچھ ہوگا اس کے ساتھ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہوگا سیدھی جہنم میں بھجوائی سی بس عورت اپنی جائیداد صرف بیٹوں کو دیتی ہے بیٹیوں کو نہیں دیتی وہ کہتی ہے خوشحال ہیں گھر میں بہترین زندگی گزار رہی ہیں ان کے خامد شوہر بہترین کاروبار ہے ان کی نوکریاں ہیں تو بس میں بیٹوں کو دیتی ہوں تو کچھ اس کے ذمے کوئی جرم تو نہیں ہوگا نا نہیں کہیں جرم نہیں ہے کہ بس سیدھی جہنم میں جائے گی بس اور کہیں جرم صحابہ کو اپنا قائد مانو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی لوگوں کو کہنے لگا لوگوں سن لو ابو داؤد لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم آقا کی سنت کا طریقہ راستہ جو صحابہ سے ملا ہے چھوڑ دو گے تم کفر تک جا پہنچو گے صحابی ڈرتا تھا کہ نبی کا راستہ نہ چھوٹے گئے تو اسانے خیر ہے یار او جانے کچھ نہیں اندر کر لا ٹھیک ہے خیر ہے میاں اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے جیڑے دیونے نہیں باؤ ہکے واری دے چاہ تو وقت وقت اٹھینا ہے یہ آخری باری ہے اچھا چلو کوئی میں تو اے ارمان لگتا کہ وقت وقت اٹھینا میں کہا ہکے واری جیڑے دیونے نہیں رکھ چاہتا اچھا بات اے سارے دی طرف آ گئے نوٹ تو اٹھی بھی آئے نہ پائے سمجھ آئی نہیں گل ایک بندہ اٹھینا وقت دوہ اٹھیا وقت تریہ اٹھیا وقت تو آنے پیسے اللہ تعالیٰ تو اور برکت اللہ مال دے وے حلال طیب روزیاں دے وے تو آنی محبت دا شکریہ بس وہ گل نہیں سارا تسلسل خراب ہو گئی ہے
ایک بندہ 10 روپے لے کے اٹھی 75 بندہ اور ویتا بیٹھو تھا ایک میرا دوست ہوئے تو اس میں تو پوچھی ہوتا کہ مولوی صاحب ساڑھا جیڑا مارکا ہے نا دعا وہ تو پیسے دینا ہے توڑے مولوی دٹھا ہے وہ تقریر کرنے لوگ کا دیندے رہو بھائی یہ کیا گل ساڑھے تو پیسے دیندے تے توڑے سٹے چٹے کا دیندے بھائی میں کہا اصل گل ہے ساڑھے لوگ آندے دین سکھن واسطے جیڑی گل انہوں نے تقریر سمجھ نہیں آتی وہ لکھ کے دیندے مولوی صاحب ایسا کیا مطلب ہے اسا انہوں سمجھا ہی نہیں آئے تے توڑے والے پاس پھر وہ ہویا ہی بس پیسے والا سسٹم ہویا بابا تو اسے تے کام رل کے رہا ہے پیسے کی یہ گل نہیں بھی سانو لوڑ کا ہی نہیں ہوتی لوڑ سانو ہی ہوتی ہے پیسے لیکن میں ویسے تمہیں دس رہا کہ تساں ہوں دیکھو ایک برا 50 روپیہ دیتا ہے 5 منٹ اسے تے گل کھپ گئی ہے اچھا 5 منٹ ہی پتہ نہیں کتنا پد کر لینا اللہم صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں واسطہ بنایا ہے اہل علم توجہ رکھیں واسطے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں ایک واسطہ فی الثبوت ہے ایک واسطہ فی العروض ہے واسطہ فی الثبوت کیا ہوتا ہے کہ ذو واسطہ بھی اور واسطہ بھی دونوں حقیقتاً وصف سے متصف ہوتے ہیں واسطہ فی العروض میں کیا ہوتا ہے کہ ذو واسطہ وہ مجازن متصف ہوتا ہے واسطہ حقیقتاً متصف ہوتا ہے جیسے کشتی ٹوری بہندی ہے حرکت کے شکر نہیں پئی ہے کشتی حرکت کر رہی ہے نا کشتی بہندی پئی ہے کوٹا ٹوریا بہندا ہے ہوں تو سمجھ سرے یہ آدھے اردو گل کرو اردو تمہیں پتہ نہیں لگتا لفظ کا میں ایک جا کے تقریر کروں گی انہیں کہ پنجابی کرو میں آ کے دریس کے نوا دیں بیٹھے سارے میں بیٹھے میں دسو چپ پتہ نہیں سانو تو نہیں جی پتہ کی ہوں میں آ کے نہیں ہوں تو آخو اردو گل کر ہوں اردو کرا تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کشتی کے بلا آتی ہے مولوی صاحب جٹ بندے ہیں 10 کوٹا ایک کوٹا ٹوریا بہندا ہے حرکت کوٹا کرن دا پیا نا وچ بندے وہ تو آرام نال بیٹھے اسے کہتے ہیں واسطہ فی العروض حرکت اصل کشتی کر رہی ہے اندر کے لوگ یہ حرکت حقیقت میں نہیں کر رہے صرف کشتی کی وجہ سے حرکت کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے واسطہ فی الثبوت کہ موصوف بھی حرکت کرے اور بالعرض جو ہوتا ہے جس کو واسطے سے کوئی وصف ملتا ہے ذو واسطہ جسے کہتے ہیں وہ بھی حرکت کرے جیسے چابی تالے میں ڈال کے ہاتھ بھی حرکت کرتا ہے اور چابی بھی حرکت کرتی ہے اسے کہتے ہیں موصوف واسطہ فی ثبوت کہتے ہیں اللہ نے حضور کو واسطہ بنایا نبیوں کے لیے حضور واسطہ فی ثبوت ہے باقی ساری کائنات کے لیے حضور واسطہ فی العروض ہے کیا مطلب نبیوں کو اللہ نے نبوت دی تو حضور کے صدقے ہے لیکن حقیقتاً دی ہے ساری کائنات کو اللہ نے حضور کے صدقے وصف دیا ہے لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہے مجازن ہے سرکار میں وصف بذات ہے باقی کائنات میں وصف بالعرض ہے یہ سارے بزرگاں یہ حضور دی تعریف لکھی ہے تو خیر ٹپتی پئی ہے وہ مینوں بھی پتا ہے لیکن میں نہ ٹپے پئی تاکہ تمہیں یہی پتہ ہوئے نا لوگ سمجھتے ہیں مولوی تو کب لے جائیں نہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے اگلے دن ایک آدمی سے میری بات ہوئی میں نے کہا بھائی آپ دین کتنا پڑھے ہو اس نے کہا میں بہت سارا دین جانتا ہوں میں کہا کتنا جانتا ہوں کتنے جانتے ہو کہتا میں نے فضائل اعمال پڑھی ہوئی ہے اور میں کہا فضائل اعمال پڑھی گئی مسائل اعمال تک کہیں نہیں پڑھی نا کہیں دین تک کیا پتا بات سمجھ آ رہی ہے
سرکار کو خدا نے وصف نبوت دیا، آپ نبوت میں بذات ہیں، باقی سارے نبی نبوت میں بالعرض ہیں۔ کیا مطلب؟ بذات اور بالعرض کا مطلب یہ ہے سارے نبیوں کو نبوت حضور کے صدقے ملی، حضور کو نبوت براہ راست ملی ہے۔ سارے نبیوں کو نبوت خدا نے آقا کے صدقے دی، میرے آقا کو نبوت خدا نے بالواسطہ نہیں بلا واسطہ دی ہے۔ جس کو کوئی وصف کسی کے واسطے سے ملے اسے کہتے ہیں کہ اس کو وصف جو ملا ہے یہ بالعرض متصف ہے، اس کے پاس یہ بالعرض ہے۔ اور جس کو کوئی وصف، کوئی خوبی، کوئی کمال ملے کسی کے صدقے نہیں، خدا سے براہ راست ملے، اسے کہتے ہیں کہ یہ موصوف بالذات ہے۔ میرے آقا نبوت میں موصوف بالذات ہے، سارے نبی نبوت میں بالعرض ہے۔ اس کو میں اور آسان کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں چاند کو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ چاند بھی روشن ہے یا نہیں؟ سورج بھی روشن ہے۔ چاند میں روشنی کدھر سے آ رہی ہے؟ سورج سے۔ چاند کی روشنی بالعرض ہے، کسی کے واسطے سے ہے نا، اور سورج کی روشنی خدا کی طرف سے براہ راست ہے۔ توجہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور چاند ہے باقی ستارے، میں کہتا ہوں نہیں، چاند نہ کہو، اور چاند کی روشنی کو مستنیر کہتے ہیں کہ یہ چاند روشنی لیتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، سارے نبی نبوت میرے آقا کے صدقے لے رہے ہیں، اور میرے آقا کو نبوت خدا نے براہ راست دی ہے، اور میرے آقا سورج کی طرح، باقی سارے نبی چاند کی طرح۔ چاند اور سورج کا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، سورج جب سے بنا ہے اس کے اندر تاریکی نہیں آئی۔ غور سے یاد رکھنا بات میری، سورج جب سے بنا ہے بے نور نہیں ہوا۔ سورج جب سے خدا نے بنایا ہے ویسے ہی روشن اور منور ہے۔ چاند کبھی زیادہ روشنی والا ہوتا ہے، کبھی بالکل تاریک ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہوا، پہلی کا چاند باقی سارا تاریک، دوسری کا چاند، تیسری کا بڑھتا بڑھتا مکمل ہو گیا، پھر گھٹتا گھٹتا بالکل یہ تاریک ہو گیا، اس میں روشنی نہیں رہی۔ توجہ رکھنا، چاند میں روشنی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر روشنی اپنی نہیں، سورج کی وجہ سے ہے۔ سورج کبھی بے نور نہیں ہوا، غروب ہوا آگے منور ہے، طلوع ہوا اس سے پہلے پیچھے منور تھا۔ سورج کی توانی اور اس کی چمک میں فرق نہیں آتا، یوں میرے آقا کی نبوت میں کبھی فرق نہیں آیا۔ جب سے اللہ نے حضور کی روح مبارک کو بنایا ہے تب سے میرے آقا نبوت سے سرفراز ہے۔ باقی نبی بنے ان کی روحیں پہلے ہیں لیکن ان کو نبوت خدا نے بعد میں دی ہے۔ سرکار کو اللہ نے نبوت سے بذات منور کیا ہے، باقی سب کو نبوت سے بالعرض منور کیا ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ کوئی مسئلہ ذہن وچ پیا ہے؟ سرکار کو اللہ نے حیات بھی دی ہے تو بذات دی ہے۔ حضرت نانوتوی کیا بات لکھتے ہیں، پڑھیے آپ حضرت کی کتاب اللہ اکبر کی کبیرہ آب حیات کا تھوڑا سا مطالعہ کریں۔ حضرت فرماتے ہیں حضور ایک لمحے کے لیے بھی بے حیات نہیں ہو سکتے۔ توجہ، حضور ایک لمحے کے لیے بھی حیات سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اگر آقا ایک لمحے کے لیے حیات سے خالی ہو جائیں تو پھر ساری کائنات بالکل تباہ و برباد اور فساد ہو جائے، کیونکہ حضور کو حیات خدا نے بذات دی ہے، باقی سارے انبیاء کو حیات، ساری کائنات کو حیات بالعرض دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی حیات میں ایک لمحے کے لیے بھی تعطل نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت خود اشکال اٹھاتے ہیں، جب موت آئی حضرت فرماتے ہیں ہاں جب سورج کو گرن لگتا ہے سورج کی توانی میں فرق نہیں آتا، لیکن سورج اور زمین کے درمیان جو واسطہ ہے وہ درمیان میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، سورج ویسے منور ہوتا ہے صرف پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت نانوتوی کا عجیب ذہن ہے، حضرت فرماتے ہیں جب موت طاری ہوئی صرف ظاہر پہ طاری ہوئی، آپ
آپ کا دل ویسے ہی حیات سے متصل تھا۔ سرکار کی حیات بھی بے ذات ہے، ساری کائنات کی حیات بھی بے لفظ ہے۔ لوگوں کو کیا پتا، لوگ کہتے ہیں دیوبندی نبی کو مانتے نہیں ہیں، میں کہتا جی میں اے من دن تھوڑی ماں ہی جو جی نہیں مان سکتی، تو سا کے سمجھ لے تو انہوں کیا جاتا پتا ہے، دو چار جماعت پڑھ کے ہیں جی میں پڑھا لکھا آدمی، گل سمجھ آ رہی ہے تو مولوی سے بھی بیچ تھوڑے جڑے ٹچکلے مشکلے ایک ہے شرما کہ یار یہ میں عادت تو مجبور ہے، باقی گل کھائی نہیں ہے، تو سے خوش رہے آئے میں پتہ نہیں کیا آخر لگ ہوئی بس بعض بندے ان عادت تو مجبور ہوتے، میں ان عادت تو مجبور ہے کہیں بچوں نکل ہی پہنی ہے گل ہوں جی میں کر کر کے پنجابی ہوں مولانا وسیم صاحب اگر نہیں اردو کرنی ہے تو بس کچھ اردو ہے تو کچھ ذری پوری پنجابی رل پہنتی ہے تو ناراض نہ ہوا پہ۔ آقا کی ذات بات ہو رہی تھی کہ سرکار کو خدا نے اوصاف کیا کمال والے دیے، آپ کے کمالات کا کون مقابلہ کرے۔ ملا علی قاری نے بڑی عجیب بات لکھی، ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ سرکار سورج کی طرح ہے، باقی نبی چاند اور ستاروں کی طرح ہیں۔ وہ اس پہ ایک دلیل لاتا ہے، کہتا ہے سورج نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، حالانکہ ستارے دن کو بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ کوئی یہ نہیں کہ اپنی اپنی چھٹی کر کے نوکری چھوڑ کے گئے بیٹھے گھر ریسٹ کر رہے ہیں، نہیں ستارے موجود ہیں لیکن ان کی روشنی توانی چمک دمک نظر نہیں آتی، موجود ضرور ہے، سورج کے نکلنے میں چھپ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں جب میرے آقا کی نبوت کا سورج طلوع ہوا ہے تو پھر کسی نبی کی نبوت تو ان کی موجود ہے لیکن کسی نبی کی قبر کبھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ کہیں گے یہ تو ڈٹھی بیٹھی آئے ٹی وی تے قبرہ بھی گئی دن اخباراں چ آندیاں رسالیاں چ پڑھیا ہے، او بھائی پڑھیا تو ہے لیکن یقین والی گل تک آئی نہیں نا، یہ ظن ہے گمان ہے، لوگوں کا کہنا ہے، یقین تو نہیں ہے نا کہ یہی قبر فلاں نبی کی ہے۔ کیوں؟ وہ ستارے ہیں میرے آقا، شمس ہیں، سورج ہیں، آفتاب نبوت ہے، یہ سورج چڑھاوے وقت تارے لب دے کوئی نہیں ہے۔ سرکار کو خدا نے شمس بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ شمس، سورج نبوت کا آفتاب بنایا ہے، اور نبوت کا آفتاب چڑھتا بعد میں ہے، اس کا فیض پہلے پہنچتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ سورج پہلے چڑھتا ہے یا رات پہلے آندی ہے؟ فیصلہ کرا ہے سوچ کے دے پہلے نکلتا ہے نا، ہے کیوں بابا جی تسا دسو سیانے بندے معلوم ہوتے ہو ہے جی، ہاں سورج پہلے آتا ویکھیا اے بابا جی نہ دسنا تو تمہیں کو پتہ لگنا ہے۔ ہوں اگا یہ نہیں کریا ہے پہلے روزہ رکھ لویا ہے تے تراویح پیچھے پڑیا ہے کیونکہ سورج پہلے ہوتا ہے۔ ہوں این کریا ہے عید پہلے پڑھ لویا ہے تے چاند پیچھے گلیا ہے، وہ پتہ نہیں نظر آیا یا کوئی نہیں۔ رات پہلے ہوتی ہے یا دن پہلے ہوتا ہے؟ بولے نا، جب رات پہلے ہے، رات کو چاند چمکتا ہے، رات کو ستارہ چمکتا ہے، اس کی روشنی کدھر سے آئی؟ روشنی سورج سے آئی ہے، سورج تو ابھی نکلا نہیں ہے، یہ منور کیسے کر رہا؟ میں نے کہا بس بات سمجھ لینا، سارے نبی میرے آقا سے پہلے ہیں، میرے آقا سب کے بعد ہے، جیسے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبوت سے منور ہو کے، نبوت کے سورج سے منور ہو کے اپنے اپنے مقام پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ سمجھنے کے لیے سمجھ لینا، رات کو چمکنے والا چاند، رات کو چمکنے والا ستارہ میرے آقا کے چڑھنے والے سورج سے فیض یاب ہو کے چمک رہا ہے۔ سورج بعد چڑھتا پیا ہے، ستارہ پہلے چمکتا کھلا یا کوئی نہ چمکتا کھلا ہے نا۔ معلوم ہوا ہے کہ سورج بعد چڑھے لیکن پہلے والے تارے نو چمکا لیندا ہے، راتی چڑھن والے تارے نو خدا دا نظام ہے، خدا انہاں نو چمکا لیندا سورج تو۔ میں آکھیا بس گل مک گئی، میرے آقا کی نبوت کا سورج بعد میں چڑھا ہے، پہلے والے نبیوں کی نبوت کے چاند اور ستارے میرے آقا کی وجہ سے پہلے چمک گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، توجہ رکھیں۔ ایک بات اور کہوں،
چاند نکلے تاریکی ختم ہوتی ہے؟ 14ویں دا چاند کیوں نہ ہوئے تاریکی مک دی ہے؟ میں اپنے آقا کو سورج کے ساتھ مثال کیوں نہ دوں؟ سارے نبی اپنی اپنی نبوت میں چمکتے رہے، لیکن کفر کی تاریکی مغلوب نہیں ہوئی۔ سورج نکلے تو کفر کی تاریکی مغلوب ہو۔ او میاں، دنیا کا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر تاریکی ختم ہوتی ہے۔ میرے آقا کی نبوت کا سورج جب چڑھا ہے نا تو پھر کیا ہوا؟ دنیا میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پھر ساری کائنات میں میرے آقا کی نبوت کا ڈنکا بجا، ساری کائنات میں حضور کا دین غالب ہو گیا، غالب ہو گیا۔ اللہ نے حضور کے دین کو غالب کر دیا۔ خیر باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، میں بیمار بندہ، سر چ پیڑ آئی، 2 گولیاں پھک کے تھوڑے کو آیا بیٹھا، اتنے آیا تھا مولانا وسیم صاحب گھنٹہ بعد اور مجھے بایا با نہیں بائے بھائی چلو میں کہا بیٹھے ہیں سنتے بیٹھے ہیں جی کیا کریے۔ حضرت دا حکم آئی، بہرحال کو ٹوٹیاں پھوٹیاں چند گلنا تھوڑی خدمت چ رکھ چھوڑیاں۔ آقا کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سورج سے مثال آخری آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ میں کیوں سورج کہتا ہوں؟ ہر روشنی کے مرکز سے بڑا کوئی نہ کوئی مرکز نظر آتا ہے۔ یہ بلب چمکدا پیالا اس تو ڈھیر روشنی والے بھی ہے نہیں کہیں نہ ہے تو اگر ویکھنے ہو نا تو جدنی دین لگے بنیا ہے بازار کبیر والے شہر دے وچ جڑے بازار ہیں تے بازار دے وچ جڑی کپڑے والی دکاناں ہیں ایڈیاں وڈیاں لائٹاں لا کلاریاں جو کپڑا چمک کے نظر آوے، باویں پرانا ہی کیوں نہ ہوے، کہ کمال ہے یار ویکھنا لش پش نکلتی پئی۔ میرا جٹ بھرا تا دیوی تو 7 میٹر پار دے بھڑیا، او جلے باہر نکلدا تے یار او تا نہ جڑا اگے انہی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں چمک دمک یہ مطلب ہے شے صحیح نظر نہیں آندی۔ توجہ، چیز کو دیکھنا ہے تو ظاہری لش پش ہٹا کے دیکھ۔ میرے آقا کی ولادت کو سمجھنا ہے تو ظاہری بناوٹ پہ نہ جا، سرکار کی اصل حسن و جمال کی صورت کو دیکھ۔ میں ایک تو دسو سیانے بندے ہو، لوگ سوانیاں نو لائے ویندے بیوٹی پارلر پہ، بھئی انہاں نے جی شادی کرنی ہے تو انہاں نے جناب سرخی پاؤڈر مل دیو جی، جیڑے ہوئے بیچاریاں رنگ دیاں کالیاں انہاں تھے کے اثر کرے بیوٹی پارلر، اور جیڑیاں قدرتی خدا نے انہاں نو حسن و جمال والا بنایا ہے انہاں نو کئی لوڑ ہے؟ بولو، حسن و جمال کی اگر آپ بات کریں میں کہتا ہوں ساری کائنات کو حسن میرے آقا کی خریت ہے۔ خدا نے ساری کائنات کو حسن بانٹا ہے تو نبوت ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ساری کائنات کو حسن و جمال ملا ہے۔ اور جو آقا ساری کائنات کے حسن و جمال کا سبب ہو ان کو ظاہری لیٹنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو ظاہری بناوٹ میں لانا چاہتا ہے، ظاہری پھولوں کی بناوٹ میں دکھانا چاہتا ہے۔ اور میں نے کہا نا میرے آقا کا حسن و جمال ساری کائنات کو منور کر چکا ہے، میرے آقا کو ظاہری اس تیرے حسن و جمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار کا حسن دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ، میرے آقا کا فرمان دیکھ۔ میاں ظاہری حسن دی اتھے لوڑ ہوندی جڑے رنگ دے کالے ہو میں چھوڑے او لو کہیں دے شہرت کوئی نہیں، لال سرخی پاؤڈر ہے چنگی طرح بان ٹھان مائی۔ میرے آقا تو حسین و جمیل ہے، سرکار تشریف لائے تو ساری کائنات منور ہے، اور میرے آقا تشریف لے جائیں تو ساری کائنات غمگین۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آقا کا تشریف لے جانا تھا، ساری زمین پہ مدینہ طیبہ تاریکی میں ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا ہے۔ سرکار کی وجہ سے تو ساری کائنات میں خوبصورتی ہے۔
خیر گل یہ دور پاسے نکلتی پئی، میں کہ گل میں مکاواں، اپنی بات کو میں ختم کرنے کی طرف آ رہا تھا، اور میں نے کہا سورج نبوت کا آپ ہے، باقی سارے چاند ستارے، انبیاء نبوت کے چاند اور ستارے، میرے آقا نبوت کے سورج ہیں۔ ہر روشنی کے مرکز سے بڑا آپ کو روشنی کا مرکز مل جائے گا زمین پہ، ہر ایک بلب سے بڑا بلب ملے گا، آپ دیکھتے جائیں، پھر آپ کہیں گے یار ستارے روشن زیادہ ہیں، ستاروں سے بڑھ کے چاند روشن ہے، چاند سے بڑھ کے سورج روشن ہے، سورج سے آگے آپ کو روشنی کا کوئی مرکز نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا اختتام اور انتہا سورج پہ ہے، اگر میں چاند مانوں پھر ماننا پڑے گا میرے آقا کی طرح، جس طرح چاند میرے آقا کی طرح ہے، اس سے بڑا روشنی کا مرکز سورج ہے، تو میرے آقا نبوت میں چاند کی طرح، تو میرے حضور سے بڑا نبی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس لیے تو میں دیوبند کی زبان بولتا ہوں، قاری محمد طیب قاسمی کا جملہ کہتا ہوں، حضور سورج کی طرح ہے، اللہ نے سورج کی طرح بنا کے بتا دیا، جیسے سورج کا کوئی ثانی نہیں، میرے محمد کا بھی کوئی ثانی نہیں، سرکار کا کوئی ثانی نہیں ہے، میرے آقا لا زوال ہیں، بے مثال ہیں، سرکار کا کوئی ثانی نہیں، آپ کا کوئی جناب جی مد مقابل نہیں، سرکار کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، میرے آقا کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ تو زاکر مالی صاحب آئے میں زور مرندہ بیٹھا، یہ گلہ آرام نال ہی تو کر سکتا، میں آخر یار گل تھوڑی سچی ہے، کوشش میں کرے نا گل آرام نال چکرو، یہ گل آرام نال ہی تو ہو سکتی، لیکن بس بات بندہ جیسے اتنے باندھا نا کرسی تے بوے نا تے دو کام بات مجبور ہوندے بندہ کرنا پوندا ہے، ایک تو سپیکر بندے تو این چھڑاونا پوندا ہے جویں وچھے کول مائی دا گاں دا تھان چھڑاونا بڑا اوکھا چھک چھک کے لے میں مولوی تو انہیں سپیکر چھڑاونا اوکھا ہوندا تے دوسرا کرسی تے بہ جاوے تے بس بندہ انہیں اڑدا ہے ہوا دے وچ، بہرحال مائی کرسی چھڑے نا، یہ ہے ہی ویسے بڑی عجیب جی شے، کرسی بندے نو قابو کر ونجے یا بندہ کرسی نو قابو کر رہا ہے تو بس بندہ اکھی نوٹ وہی نہ پتہ زور نہیں لگتا میں ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایو جی کرسی دے وے کہ بندہ اکھی جاگ کے نوٹ کے نہ بوے تک کے بوے میں کہ کرنا تو کہ نہیں کرنا، اور ٹھیک ہے یا نہیں؟ اپنے حکمرانہ واسطے دعا کیتی کرو، خدا انہوں سیدھے سیدھے صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڈے لوگ انہیں بیچارے پتلے ہوندے کھلوتے ہوندے تلک دے کھلوتے ہوندے اپنے بول تو ریاست کجری کی تو ختمے نبوت تو بڑی محنت ہو گئی، بلا ہو گیا اور میں آگیا بھائی تو کش لکھی ہوئے تو تینوں پتہ ہوئے تو تیرے اکھیاں کو چانڑ ہوئے تو تھوڑا جہا دور کر کے ویکھ تو تینوں سارا سوچ لو بھائی جی بھائی کیا ہو رہا ہے۔ خیر تفصیل در میں نہیں مہنگا وقت نہیں ہے، سرکار کو خدا نے سورج کی طرح بنایا ہے کہ چاند دیکھو ساری کائنات کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کی تاریکی پھر بھی رات کی باقی ہے، ساری کائنات کے لیے کافی نہیں، سورج ساری کائنات کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح میرے آقا کو ساری کائنات کا خدا نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ میرے نبی اعلان کر انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے لیے نبی ہوں، اور کائنات میں کوئی جگہ اور کسی نبی کے لیے باقی نہیں ہے جو کوئی اور نبی آوے۔ سرکار ختم نبوت تک تاج بھی اعزاز بھی میرے آقا کے سر مبارک پہ ہے۔ تو بہرحال بات شروع ہوئی تھی کہ سرکار کے تشریف لانے کے 3 مقصد، قرآن پاک کی تلاوت، تزکیہ نفس، تزکیہ دا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھڑیاں گلاں بھڑیاں رسماں رواجاں بدعات خرافات کلخانیاں شانیاں تے بندہ غلط قسم دے عقائد تو اپنے آپ کو بچاوے، یہ مطلب ہے تزکیہ نفس دا۔ اور تیسرا مقصد کہ کتاب و سنت دا علم حاصل ہی کرے، سکھے سے سکھاوے سے، سرکار دے آمن دے مقصد پورے کرے سو یا کوئی نہ، قرآن دی تلاوت ہو سی یا کوئی نہ، ہاں علم سکھ سو یا کوئی نہ، تے اپنے آپ نو خرافات رسمہ رواجہ تو بس جیڑا بندہ اترائے کم کرندہ رہے
وہ سرکار دے آمن دے مقصد نو پورا کرے دا بیٹھا ہے. اللہ سانو توفیق نصیب فرماوے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم. بالکل پڑھو سارا اجازت اللهم صل وسلم على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة حق وارزقنا اتباعه واغفر لنا المسيح صلى الله عليه وسلم. بندہ ساڑا بیلی بھاگ گیا 50 روپیہ. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.